اچھا حضرت یہ فرمائیے کہ تلاوت قرآن پاک کی جو فضیلت ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب زاہد بھائی آج کے دور میں دیکھا جائے ہم ہی لوگ ہیں، ہمارے ہی بچے فلسفے جیسے مشکل ترین یا کیمسٹری جیسے سبجیکٹ کے اندر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، بالکل صحیح، اور کہتے کیا ہیں جی آسان کام ہے، جبکہ قرآن سمجھنے کے لیے جب کہا جاتا ہے، پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے یہ بڑا مشکل ہے۔ ابھی یہ ترجمہ قرآن پاک کا ہوا نا، بالکل آپ کی اسمبلی کے اندر بھی اس پہ ڈیبیٹس ہوئی ہیں اور باتیں چلی ہیں کہ یہ ہمارے بچے کیسے کریں گے، کس طرح ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بندے کی بات سچی ہے یا رب کی بات سچی ہے۔ اللہ تو کہتا ہے میں نے آسان بنایا ہے، مشکل صرف کیا ہے کہ ہم لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف میں، اور میں جو میری لائف کے اندر نا میرا کچھ سوچنے کا انداز تھوڑا سا ہٹ کے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ رسول پاک نے اپنی ظاہری حیات پاک میں ہمیں سمجھانے کے لیے جو مثالیں دی ہیں نا وہ ہمارے لیول کے مطابق ہیں۔ مثلا یہی جو میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نا صفا یونیورسٹی جو حضور نے وہ بنایا تھا چبوترا، کہتے ہیں اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک رسول پاک اٹھے اور حضور چل پڑے، کہتے ہیں ہم بھی پیچھے پیچھے چلے، چلتے چلتے نا جب تھوڑا سا شہر سے باہر نکلے تو رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں صحابہ تم میں سے کون ہی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ عقیق بازار میں جائے یا بتھان میں جائے اور وہاں سے 2 قیمتی اونٹنیاں خریدیں۔ اب اللہ کے نبی اونٹنی کی مثال دے رہے ہیں، صحیح، کیونکہ اس دور میں لوگوں کا اونٹنی کی طرف رجحان اور میلان زیادہ تھا، صحیح، اور اس کو قیمتی مال سمجھتے تھے، صحیح۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں تم میں سے کون چاہتا ہے کہ عقیق بازار میں جائے، یہ بہت بڑی منڈیاں تھیں، عقیق منڈی میں جائے یا بتھان منڈی میں جائے اور 2 قیمتی اونٹنیاں خریدے، ان قیمتی اونٹنیوں کو لا کر اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ کیا بات! اب صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ فضیلت حاصل کرے۔ ظاہری بات۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر عمل نہ بتاؤں ماشاءاللہ کہ 2 اونٹنیوں سے بھی زیادہ تمہیں ثواب ملے؟ سبحان اللہ۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 2 آیتیں قرآن کی تلاوت کر لیا کرو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، قرآن کی 2 آیتیں تلاوت کر لیا کرو، تمہیں 2 اونٹنیاں صدقہ کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہوگا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر 3 آیتیں پڑھ لے تو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 کا ثواب مل جائے گا۔ کیا بات، کیا بات۔ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر 10 آیتیں پڑھ لے تو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 10 اونٹنیوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت پیرائے میں یہ بات سمجھا دی کہ ہم لوگ دنیا کے طالب ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں دنیا کے اس لیول پہ آ کے مثال سمجھائی ہے کہ لوگوں قرآن پڑھو گے تو تمہیں اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، اس سے بھی زیادہ تمہارے لیے بہتری ہوگی۔ اسی طرح ایک مشہور حدیث پاک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آج جو موجودہ دور میں نا ہمیں اس بات کی بڑی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے ایسے تو نہیں کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن چھوڑ دیا، آج قرآن ہم الماری میں سنبھال کے رکھتے ہیں، یا ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے، یا ہمارے فیصلے کرنے کے لیے قصبوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن قرآن یا بارات میں اوپر رکھنے کے لیے ہوتا ہے، وہ بالکل ایسے ہی الماریوں میں سجا کے رکھتے ہیں لیکن پڑھنے سے بہت دور ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں آخری حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، بات تو بڑی طویل نکل جاتی ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن پڑھا ہو، قرآن پاک کو سمجھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے آسان سا یہ طریقہ ہے اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا۔ تو میں اپنے سامعین ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ بڑی عظمت والی یہ عبادت ہے تلاوت قرآن پاک، اپنے گھروں میں معمول بنائیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی میرے گھر میں جادو ہو گیا، میرے گھر میں جادو ہو گیا، میرے گھر میں تعویذات ہو گئے، وہ کہتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں روزانہ 2 صفحے قرآن پاک کے گھر میں پڑھ لو، تمہارے گھر میں جادو نہیں ہوگا۔ کیا بات، کیا بہت بڑی فضیلت۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا حضرت، بہت سارے قرآن پاک کے حفاظ کرام بھی ہیں، بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوا بھی ہے، ان لوگوں کے بارے میں کچھ فرمائیں جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا۔ جی قرآن پاک جو لوگ نہیں پڑھتے، اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کر دیتا ہوں اور انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا اس واقعے کو سن کے۔
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ بات لکھی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میرا ایک مرید تھا، بزرگ، عمر رسیدہ، قرآن پاک نہیں پڑھا تھا. ہمارے معاشرے میں بڑے سارے ایسے لوگ ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا. تو اس واقعے سے نا ان کو ضرور سبق ملے گا. اگر نہیں پڑھا تو کیا کرنا چاہیے؟ اول تو کوشش کریں، پہلے پڑھیں. ہاں. اور اگر کسی بھی عمر میں پڑھ سکتے ہیں آپ، کسی بھی عمر میں پڑھ سکتے ہیں. طالب علمی کے لیے کون سی عمر ہونی چاہیے؟ کوئی عمر کی بھائی کئی لوگ ہوتے ہیں کہ اب تو عمر ہی نہیں رہی، اب کیا پڑھنا ہے، تو اب وہ تو عمر ہی نہیں، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. صحیح ہے، کوشش تو کرنی چاہیے. بالکل. زیادہ عمر رسیدہ بھی ہو جائیں، مطلب میری نانی اماں تھی تو نہیں پڑھی لکھی تھی، قرآن پاک نہیں پڑھی تھی، میں نے ان کو بسم اللہ یاد کروا دی، وہ بسم اللہ کثرت سے پڑھتی رہتی تھی. تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر لکھتے ہیں کہ ہمارا ایک مرید تھا، بزرگ تھا، ایک دن آ گیا، حضور قرآن نہیں پڑھا، زندگی ساری گزر گئی، اب ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا. جتنے بھی ہمارے یہ سننے والے دیکھنے والے ناظرین ہیں نا، میں گزارش کروں گا توجہ سے اس بات کو سنیں. آ کے عرض کرتا ہے حضور قرآن نہیں پڑھا ہوا، زندگی گزر گئی، پڑھ سکتا نہیں، کیا کروں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ کہا کہ تم روزانہ گھر جاؤ، قرآن پاک کھولو، اس کو دیکھا کرو، زیارت کیا کرو. کیا بات. اب وہ بابا جی کیا کرتے؟ اتنا کام بابا جی نے کہا، بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. اب وہ کیا کرتے؟ قرآن کھولتے، قرآن کی ایک لائن کے اوپر انگلی پھیرتے اور کہتے یہ جو بھی کہا ہے میرے رب نے کہا ہے اور سچ کہا ہے. بالکل صحیح. یہ جو بھی کہا ہے میرے رب نے کہا ہے، سچ کہا ہے، جو بھی کہا ہے میرے رب نے کہا ہے. ہر لائن پہ نا یوں انگلی پھیرتے جاتے. اب بابا جی جب فوت ہوتے ہیں نا تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو خواب میں دیکھا، اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ بابا جی کون سا عمل؟ تو کہتے ہیں وہ جو آپ نے قرآن پڑھنے کا کہا تھا نا، وہ اللہ کو میری وہ ادا بڑی پسند آئی. کیا بات. تو ہمارے وہ جو بزرگ ہیں، وہ سامعین، وہ ناظرین جو قرآن نہیں پڑھے، اگر وہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ قرآن پڑھ سکتے ہیں تو میں ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا کہ قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں. اور اگر اس عمر میں ہے کہ سیکھ نہیں سکتے تو کم از کم زیارت تو کر سکتے ہیں، کم از کم دیکھ تو سکتے ہیں. جیسے وہ بابا جی کہتے تھے کہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، اور کچھ نہیں تو بسم اللہ شریف ہی پڑھتے جائیں، یہ تو آتی ہے. تو قرآن پاک کو کھول لیں. قرآن پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس نا ایک بندہ آ گیا، صحابی آیا، اس نے آگے ایک شکوہ کیا. شکوہ کیا کیا کہ یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، وہ قرآن رک پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے. اللہ کے نبی فرمایا تم ٹھیک پڑھتے ہو؟ یا رسول اللہ میں تو ٹھیک پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تمہیں ایک ثواب ہے، اس کو 2 ثواب ملتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا رسول اللہ وہ کیوں؟ میں تو قرآن پڑھتا ہوں، تیزی سے روانی سے پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں صرف پڑھنے کا ثواب ہے، اس کو ایک پڑھنے کا ثواب ہے، ایک جو اٹکتا ہے نا، مشقت آتی ہے، اس مشقت کا بھی ثواب ہے. کیا بات. چاہے تھوڑا پڑھیں لیکن ڈیلی بیس پہ پڑھیں. میں آخر میں یہ دعا کروں گا. جی ماشاءاللہ ہمارے حافظ قرآن وہ حفظ کرتے ہیں، پھر والدین کی بڑی محنتیں ہوتی ہیں، استادوں کی بڑی کاوشیں ہوتی ہیں اس میں، وہ جو بھول جاتے ہیں بعد میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے کیا چیز؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ہمارے آقا نے ہر بات پہ وضاحت کی ہے، ہر بات پہ نبی علیہ السلام نے راستہ دیا ہے. حضور اس حوالے سے ضرور فرمایا کیونکہ میری بیٹی بھی حافظہ، ابھی ریسنٹلی اس نے حفظ کیا ہے، تو اس کے لیے بھی ضرور آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں اس میں تو میں یہ کہوں گا، یہ حدیث پاک سنیں نا تو نتیجہ آپ کے سامنے خود ہی آ جائے گا. حضور فرماتے ہیں قرآن کثرت سے پڑھا کرو، نہ پڑھو گے تو بے نکیلے اونٹ کی طرح بھاگ جائے گا. اللہ اکبر. یہ تمثیل دے دی اللہ کے نبی نے کہ جیسے بے نکیلا اونٹ ہو، جدھر مرضی اونٹ آیا بھاگ گیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں نہ پڑھو گے یہ بھی تمہارے سینوں سے نکل جائے گا. اور جہاں تک یہ بات آپ نے کی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اس میں نا اگر وقت تھوڑی سی اجازت دے تو میں ایک اور حدیث کی وضاحت کرتا جاؤں. ضرور. آپ نے مشہور حدیث پاک سنی ہے کہ حفاظ کرام کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. بے شک. اس میں پوری حدیث کیا ہے؟ جی پوری حدیث سوچنے والی ہے. پوری حدیث ہم اکثر بیان نہیں کی جاتی، بس اتنا سا جملہ بتا دیا جاتا ہے. پوری حدیث ہے کہ جس نے قرآن پاک یاد کیا، حفظ کیا، اس کے بعد محفوظ کیا، پھر اس کو سمجھا، پھر اس پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، یہ ہے پورا مفہوم.
صحیح. پھر آگے فرمایا البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کے والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج چاند سے بھی زیادہ ہے. اب اس میں وہ جو ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں اور بعد میں بھول جاتے ہیں، اس کے اندر اس میں سخت جملے تو میں استعمال نہیں کر سکوں گا، اللہ تعالیٰ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کا جواب دینا ہوگا. اللہ نے ایک نعمت دی ہے، بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے نا، اس کا یہ آپ کے پاس رب تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت آئی ہے، اور وہ حدیث پاک ہے کلکم رائن، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا. اور جو اس میں نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے نا کہ حافظ کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جاؤ اور چڑھتا جاؤ، قرآن پڑھتا جاؤ جنت کے درجے چڑھتا جاؤ، 7 نسلیں بخشوائے گا. لیکن وہ جس کو قرآن آتا ہے. یہاں پہ علامہ صاحب ایک گنجائش اور بن گئی میرے سوال کی کہ ماشاءاللہ جو تاج پہنایا جانا ہے والدین کو اور اس کی روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ تیز ہوگی، تو کیا جو بچے بھول گئے قرآن پاک کو حفظ کر کے ان کے والدین کو بھی پہنایا جائے گا؟ میں نے آپ نے پورا مفہوم نہیں سنا، جو قرآن پاک بھول گئے، جو قرآن پاک بھول گئے، پوری حدیث پاک میں نے تلاوت کی ہے. جس نے قرآن پاک حفظ کیا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اور یاد بھی رکھا قرآن پاک. یاد تو پہلے آ گیا نا ابتدا میں. اس میں فیصلہ کرنے کی میری کیا حیثیت ہے کہ میں فیصلہ کروں؟ یہ تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، بس دعا ہی کر سکتے ہیں. بالکل، کیونکہ والدین کی تو محنت ہوتی ہے نا، اتنی محنت سے والدین نے تو محنت بھی کی ہے، دوڑ بھی لگا. ماشاءاللہ ہمارے جو سناہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہیں استاد مشیر صاحب، انہوں نے بھی حفظ کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں بچوں کو نا، کالج میں کلاس میں ایک مثال دیتا ہوں، میں کہوں بیٹا آپ کلاس میں آتے ہیں، پیسے بھی لگا رہے ہیں، دوڑ بھی لگا رہے ہیں، ٹائم بھی دے رہے ہیں، ٹینشن بھی لے رہے ہیں، آنے جانے کی ٹریولنگ سارا کچھ برداشت کر رہے ہیں، اتنا کچھ کر کے بھی اگر آؤٹ پٹ نہیں ہے، فائدہ کیا ہے اس کا؟ فائدہ کیا ہوا؟ کیا بات ہے. یہی معاملہ یہاں پر ہے. 2 3 4 سال بچہ لگاتا ہے، والدین دوڑیں لگاتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور 2 3 4 سال لگانے کے بعد بھی اگر وہ آؤٹ پٹ نہ رہا تو وہ ساری محنت جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہے. میں خود قرآن پاک بھول گیا تھا، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں خود شروع میں بھول گیا تھا، میں نے بعد میں یاد کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل کرم ہوا کہ 27 سال ہو گئے تقریباً مجھے قرآن پاک سناتے ہوئے، الحمدللہ. ماشاءاللہ، اور یہ اس کا فضل ہے، سب اس کی مہربانی ہے، اس کے فضل سے ہوتا ہے. بہرحال دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو آمین آمین آمین. حضرت بہت انفارمیشنز ملی آج قرآن کے حوالے سے، جو بات کی اس پہ بہت ساری ایسی باتیں جو ہے ہمارے ذہنوں میں آئی ہیں کہ جو شاید پہلے اس طرح سے نہیں تھی، اور انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم ملے گا دوبارہ بھی آپ کو اس حوالے سے جو ہے نا وہ کریں گے. میں بھی آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے خدمت کے لیے کچھ موقع ملا. بالکل، بس یہ دعا ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی شکل میں دین کی، امت کی، انسانیت کی خدمت ہوتی ہے. آمین آمین.